کی جو لانچنگ سیریمنی ہے اس میں شامل ہوئے ہیں، اور میں اپنے جو انٹروڈکٹری ریمارکس ہیں ان کو مختصر رکھوں گا تاکہ موقع مل سکے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب دیے جائیں اور جو ڈسکشن ہے اس کو زیادہ وقت ملے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں، ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئیں، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں، اور سائملٹینیسلی یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبیلائز کریں۔ تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی، اور کچھ بائی لیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبیلائز کیے گئے ریسورسز، اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں۔ تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے، یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنے جیب سے پیسے دے کر سستے کیے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے، اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں۔ تیسری چیز جو میں بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک
بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے، اور جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں گیا۔ یہ شاید ہی کبھی ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے لیے فائنینس سیکرٹری صاحب اور تمام جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایریا میں لیڈرشپ دکھائی، اور میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا، یعنی منجمد کیا۔ تو ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے۔ ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا۔ ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ منسٹری، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے۔ پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں۔ تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی، اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی، ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی ایف بی آر کے اندر وہ تقریباً 27% جا رہی تھی۔ اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا، اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں۔ پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے۔ تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سنیا نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی،
اور اسی اسٹیپ اور اسی اسپرٹ کی بنیاد پر جو ہمارے قبائلی علاقوں کے مرج ڈسٹرکٹس تھے ان کے لیے بھی 152 ارب روپے رکھے گئے، اور ہمارا جو پی ایس ڈی پی تھا اس کو بھی 701 ارب سرکار کی طرف سے اور تقریباً 250 ارب کا ایک تخمینہ لگایا گیا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو مزید پروجیکٹس ہو سکیں۔ تو یہ ہمارا ایک فلسفہ تھا۔ دوسری جانب حکومتی آمدنی بڑھانے کے لیے جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں، جو بجٹ میں 1.1 ٹریلین یعنی 1100 ارب تھے، اس کو ہم نے سرپاس کیا اور وہ 1.6 ٹریلین یعنی 1600 ارب کی سطح پہ پہنچے۔ یہ اتنا بڑا جمپ جو ہے وہ بھی شاید کبھی ماضی میں نہیں ہوا ہو۔ تو یہ تو وہ اہم باتیں ہیں جو کہ اس سال میں کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم لوگ حاصل کر پائے۔ اب کرونا وائرس آیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آئی ایم ایف کی فورکاسٹ ہے کہ 3 سے 4% پوری دنیا کی آمدنی گر جائے گی، اور خصوصی طور پہ جو ملک متاثر ہوں گے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں گی، کیونکہ ان کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی اور ان کی طرح پاکستان کی ریمیٹنسز بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو لوگ خلیج کے علاقوں میں یو ایس اور یو کے میں کام کرتے ہیں ان کی آمدنی کم ہوگی یا ان کو بے روزگاری ہوگی وہاں پر، تو ہمارے پاس کم پیسے آئیں گے۔ اور اگر دنیا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ یعنی کم ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی نیگیٹیولی متاثر ہوں گی اور ہوئیں۔ اور اس کی وجہ سے جو ہم نے ایک استحکام اپنے ملک میں اقتصادی طور پہ پیدا کیا تھا وہ بھی متاثر ہوا، اور پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا اندازہ ایک لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی 3000 ارب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا۔ اب کرونا کے بارے میں کوئی بھی چیز یقین سے کہنا مشکل ہے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ کس چیز پہ کتنا اثر ہوا، لیکن جو چیزیں بلا شبہ جن میں کوئی شک نہیں وہ یہ کہ ہماری آمدنی جو ہے پورے ملک کی، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 3% تک بڑھ سکتی ہے، وہ اب تقریباً 0.4 یعنی 0.4 کم ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی 3 سے 3.5% جو ہے اپنی قومی آمدنی میں نقصان دیکھنا پڑا۔ 3 سے 3.5% جو ہے اپنی قومی آمدنی میں نقصان دیکھنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ریمیٹنسز اس وقت اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں لیکن ہونے جا رہے ہیں۔ اب ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن تھی، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً اسی رفتار پہ اگر چلتی رہے گی تو 4700 تک 4700 ارب تک پہنچ سکتی تھی، وہ اب 3900 تک بمشکل پہنچ رہی ہے۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ کوئی 750-800 ارب روپے کا نقصان ہوا ایف بی آر کو اس کی ٹیکس کلیکشن میں۔ اور قدرتی بات ہے کہ اس ماحول میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بزنس یا سٹیزنز کے اوپر مزید گرفت مضبوط کریں ٹیکسز کے لیے، کیوں کہ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان تک لیکویڈیٹی یعنی کیش یا لونز پہنچائیں کہ وہ ملک کے اندر جو سکڑتی ہوئی معیشت بن رہی ہے کرونا کی وجہ سے، اس سے اچھی طرح نمبر آزما ہو سکے۔ تو حکومت نے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کرونا وائرس سے اچھے انداز میں معیشت کو بچانا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے،
اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ 2 طرح کے پیکج دیے گئے، کم از کم 2 طرح کے۔ ایک تو یہ کہ 1240 یعنی 1240 ارب کا ایک پیکج دیا گیا۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک کو سبسڈیز بھی دی گئیں اور ان کے تھرو مختلف پروگرام امپلیمنٹ کرائے گئے کہ لوگوں کو خصوصی طور پہ چھوٹے بزنس کمپنیز کو پیسے میسر ہوں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کمپنیز کے پے رول پہ برقرار رکھ سکیں۔ جو بڑے پروجیکٹس یا کمپوننٹس تھے اس اسٹیمولس پیکج کے، وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، میں مختصراً بتا دوں۔ ایک تو یہ کہ فیصلہ کیا گیا کہ تقریباً 1,60,00,000 خاندانوں کو کیش رقم دی جائے تاکہ ان کا کاروبار زندگی بھی چلے اور ان پہ جو دقت آئی ہوئی ہے وہ ان کی حالت معاشی طور پہ بالکل ہی تباہ کن نہ کر دے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں یہاں، سنیا نشتر صاحبہ، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی تک 1 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں، جو کہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں چیز ہے کہ اتنے اچھے انداز میں دیے گئے ہیں، اور ساری دنیا نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ عام پاکستانی شہری جو ہیں ان کو بلا امتیاز کے دیے گئے ہیں، ہر چھوٹے شہر، ہر قصبے میں پاکستان کے۔ اور اس کی تفصیلات اگر آپ چاہیں گے تو وہ مل جائیں گی۔ جب ہم انشاءاللہ 1,60,00,000 لوگوں کو یا خاندانوں کو دیتے ہیں، اور اگر 6 سے 7 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 10 کروڑ پاکستانی شہری جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے اچھے انداز میں۔ اب آپ آ جائیں کہ جی اس کے علاوہ کیا پروجیکٹس اس پیکج میں دیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی 280 ارب روپے کی ویٹ کی پروکیورمنٹ کی، یعنی گندم خریدا کسانوں سے، اور زراعت کے شعبے میں پیسے یہ 280 ارب روپے پہنچائے گئے۔ ہاں، یہ 280 ارب روپے پہنچائے گئے۔ ہاں، یہ حکومت کی ایک پالیسی ہے، ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال اس کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً دگنی کی گئی، اور یہ بھی یقینی بنایا گیا کہ یہ پروکیورمنٹ ہو تاکہ جب ایگریکلچرسٹ کے ہاتھ میں یہ پیسے آئیں گے تو وہ اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں ٹریکٹر چاہیے، انہیں موٹر سائیکل چاہیے، انہیں گھر بنانا ہے، انہیں کوئی مویشی خریدنے، انہیں کچھ بھی انویسٹمنٹس کرنی ہے تو وہ کریں گے، اس سے اکانومی کا پہیہ جو ہے چلے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے جو کارخانے ہیں ان کے لیے حکومت نے کہا کہ ہم جو بھی چھوٹے کارخانے ہیں پاکستان میں ان کی بجلی کے 3 مہینے کے بل حکومت بھرے گی۔ یہ نہیں کہ ان کو مؤخر کیا جائے گا، بلکہ آؤٹ رائٹ گرانٹ، یعنی حکومت بغیر پیسہ وہ واپس مانگے ان کے دے دے گی تاکہ ان کی جو بزنس ہے اس کو ریوائیول جو ہے اس کو ریکور ہونے میں مدد ملے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ ایک اسکیم لائی 50 ارب روپے کی، جو کہ خصوصی طور پہ زراعت کے شعبے میں ہے، کہ وہاں پر فرٹیلائزر کی قیمتیں کم ہوں اور لوکسٹ کا مقابلہ کیا جا سکے اور فارمرز کو مزید مراعات دی جا سکے۔ پھر ہم نے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں تقریباً انہیں یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 50 لاکھ خاندانوں کی بجائے 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچے، اور ان کو جو بھی رقم چاہیے وہ انہیں دی گئی، اور 50 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے تاکہ عام لوگوں کو، کم آمدنی والے لوگوں کو، درمیانے آمدنی والے لوگوں کو یہ سہولیت ملے، اور جو
کھانے پینے کی اہم چیزیں تھیں، یعنی آٹا، چاول، دال، گھی، شکر، وہ جو بھی ریٹس تھے مارکیٹ میں اس سے کم قیمت پر دیے گئے. اور رمضان شریف کے دوران یہی سبسڈی مزید کوئی 15 سے 20 آئٹمز پر بھی دی گئی. میرے خیال میں لوگ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروگرام تھا کتنا اچھا تھا اور اس میں کن لوگوں کو کس حد تک مدد ملی. اب اس کے علاوہ بھی مختلف پیکیجز دیے گئے. نیا پاکستان، یعنی جو کمزور اور کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ انہیں گھر بنانے میں سہولیت دی جائے، اور 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے کہ ان کی جو پیمنٹ ہے گھر کی اس میں یہ مورگیج دینے میں مدد ہو تاکہ وہ خود ایک گھر کے مالک بن سکیں. اور اس میں ٹیکسز کی چھوٹ بھی دی گئی، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک مکمل پیکیج دیا گیا جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ فکس ٹیکس کی بنیاد پر دیے گئے تاکہ ایف بی آر کی طرف سے کوئی ہریسمنٹ نہیں ہو. اور ٹیکسز جو ہیں ان کی جو ریٹ ہے اس کو کافی حد تک کم کیا گیا. اور ایک اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو یہ نیا پاکستان کے تحت چھوٹی آمدنی والے لوگوں کے لیے جو گھر بنیں گے ان کو اس کم ٹیکس میں بھی 90% کی چھوٹ دی گئی. یعنی اگر شروع میں ٹیکس 5,000 ہے اور بعد میں اس کو 2,500 کر دیا گیا تو 90% کی چھوٹ کر کے اس کو 250 کر دیا گیا، تو 5,000 کی بجائے 250 ہو گیا ٹیکس، تاکہ جو بھی لوگ خریدیں ان پہ یہ بوجھ نہیں پڑے. اور 30 بلین رکھے گئے کہ جس میں مورگیج پیمنٹ میں حکومت ان کی مدد کرے. اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل اور صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ لینڈ بینک بنائیں تاکہ سرکاری زمین کے اوپر یہ جو کم آمدنی والے لوگوں کے گھر ہیں وہ بن سکیں. جی، یعنی جو بھی زمینیں ہیں ان کی انوینٹری بنائی جائے، ان کو کنٹرول میں لایا جائے. ان کے اوپر اگر کچھ لوگ قابض ہیں یا کوئی ان میں کوئی پراپرٹی رائٹس کا ایشو ہے تو ان کو درست کر کے اس کام کے لیے ریکور کیا جائے. تو یہ جو ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی. کچھ چیزیں میں بتاؤں کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ہمارا اوور آل جی ڈی پی کا گروتھ ہے جو سال مکمل ہو رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ 0.4% ہے، اور اس میں ایگریکلچر کی گروتھ تقریباً 2.67% ہے. انڈسٹری جو ہے اس میں خاص طور پہ وہ متاثر ہوئی اور وہ -2.64 ہے. اور سروسز کا سیکٹر جس میں خاص طور سے جو کاروباری شعبہ ہے جسے ہم ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کہتے ہیں اس میں -3.4%. اور ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر رہا اور لاک ڈاؤن ہوئی اور ریلوے اور ایئر ٹرانسپورٹ اور روڈ ٹرانسپورٹ بند رہی، تو اس میں بھی جو گروتھ ہوئی وہ منفی تھی -7.1%. تو یہ جو ہیں بیسک پوائنٹس ہیں. مینوفیکچرنگ کے اندر کافی کمی ہوئی، -22.9% ایئر آن ایئر مارچ 2020. اور فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے پھر بھی ایک مینیجبل سطح تک رکھا، اور جولائی سے لے کر مارچ تک یہ 4% رہا جی ڈی پی کا.
جبکہ پچھلے سال یہ 5.1% تھا جی ڈی پی کا. اور جس طرح میں نے کہا کہ پرائمری بیلنس کو ہم نے سرپلس میں رکھا تھا 194 بلین یا 0.5% پازیٹیو آف جی ڈی پی، جبکہ یہ پچھلے سال نگیٹو 1.2% تھا. اب میرے خیال میں اپنے کامنٹس جو ہیں ان کو کنکلوڈ کروں گا تاکہ ہم کیو اینڈ اے کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو مزید مراعات دیں، مزید ریلیف دیں. کرونا وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو ہم مزید فنڈنگ دیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہم اپنی انڈسٹری کو جو ہے اچھے انداز میں ٹریٹ کریں. خصوصی طور پہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں، اور جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے اور ان میں کمی لائی جائے تاکہ اکنامک انسینٹیوز ملیں لوگوں کو کہ وہ اس سچویشن سے بہتر انداز میں نپٹ سکیں. تو وی آر ہیئر. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کولیگز کا، خصوصی طور پہ رزاق داؤد صاحب، حماد اظہر صاحب، ڈاکٹر عشرت حسین، خسرو بختیار صاحب، سنیا نشتر صاحبہ، اسد عمر صاحب، ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری قریشی صاحب، اور میری چیئرپرسن نوشین صاحبہ. فائنانس سیکرٹری صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں. ہمارے نئے اسپیشل سیکرٹری محسن مشتاق صاحب، اور آف کورس جو اکنامک سروے کے ٹیم کے لیڈر تھے ڈاکٹر امتیاز. اگر میرے ذہن سے کوئی نام اس وقت نکل گیا ہے تو جیسے ہی وہ نام یاد آ جائے گا اس کا بھی آپ کو مینشن کر دوں گا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. سر جو جی ڈی پی کا اس دفعہ پرفارمنس رہی ہے وہ نگیٹو 4% رہی ہے. اس طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں، آئی ایم ایف نے -1.5% کا اسٹیمیٹ کیا. ابھی لیٹسٹ جو ورلڈ بینک کی آئی ہے وہ -2.6 کر رہی ہے. تو وٹ از دی ڈفرینس؟ کون سے نمبرز ایسے ہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ -4% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ ایک. اور دوسرا، جو بھی صورتحال ہو، اس نگیٹو گروتھ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا؟ یعنی کتنے لوگ پاورٹی میں مزید چلے جائیں گے اور کتنے لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے؟ اس طرح میں نے شروع میں ہی کہا کہ کرونا وائرس کے اثرات جو ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنا، یعنی ان پہ کوئی نمبر لگانا اتنا آسان نہیں. اور چونکہ یہ چیز ابھی انفولڈ کر رہی ہے تو حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس رفتار سے بڑھے گی اور کب اس کا خاتمہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے یا لاک ڈاؤن کے جو طریقہ کار ہیں مختلف، وہ کس انداز میں آگے بڑھیں گے. حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس اسٹرائک کیا جائے. ایک جانب اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو سیفٹی دینے کے لیے اس بیماری سے، اور دوسری جانب ان کی اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو بالکل بہت خراب ہونے سے بچانے کے لیے. تو ایک جانب یہ لیکوڈیٹی دی گئی ہے اور ان کو پے رول کے لیے سبسیڈائزیشن کی گئی ہے اور مزید مراعات دی جا رہی ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کیانی صاحب کہ مختلف اداروں نے اور مختلف اکانومسٹ نے ایک رینج دی ہے ایسٹیمیٹس کی، اور یہی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کانفیڈنس سے، اعتماد سے کہہ سکیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جو ہم نے نمبرز یوز کیے ہیں، یہ ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا پلاننگ کمیشن
اور جو نیشنل اکنامک باڈی ہے ہماری NEC اس کے ہیں کہ جی یہ نگیٹو 0.5% ہوگا. IMF نے جو نمبر استعمال کیا تھا جس طرح آپ نے کہا وہ تقریباً نگیٹو 1.5% ہے. اور ورلڈ بینک کی ایک ابھی حال ہی میں ایسٹیمیٹ آئی ہے جو تقریباً نگیٹو 2.5% تک ہے. تو یہ مختلف ایکسپرٹس ہیں, سب کی نیت اچھی ہے, سب کا ڈیٹا جو ہے تقریباً ایک جیسا ہے, لیکن وہ مختلف اسمپشنس لگا رہے ہیں آن دی میگنیٹیوڈ اینڈ سیویئرٹی اینڈ ڈیوریشن آف دی کرونا وائرس. اور یہ کہ وہ جو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ مختلف سیکٹرز پہ کیا اثرات ہوں گے, ان کے جو انٹرنل ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں. میرے خیال میں اگلے 30 دن میں جب یہ جون کا سال مکمل ہو جائے گا تو ہمیں بہتر اندازہ ہوگا, کیونکہ کبھی کبھی کوئی سرپرائزنگ رزلٹ بھی آ رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں انفیکٹ ایکسپورٹس جو ہیں ہماری وہ بڑھی. تو یہ بیک لاگ آرڈرز کا ہے یا کچھ, یہ ڈاکٹر یہ رزاق داؤد صاحب آپ کو بتا سکیں گے. تو میں تو فقط احتیاط برت رہا ہوں کہ کسی بھی نمبر کے اوپر بہت زیادہ حتمی طور کے اوپر ریلائے کرنے کی بجائے ہمیں اپنے کو اوپن مائنڈڈ رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس انداز میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. شکیل احمد سمانی. شکیل صاحب, شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح لاسٹ ایئر نیگیٹو گروتھ رہی تھی ٹیکس محاصل کی 0.4%, اور پھر IMF کے پروگرام کے اندر یہ 5.5 ٹریلین کا اوور ایمبیشیس ٹارگٹ رکھا گیا. 45% گروتھ تھی, جیسا آپ نے کہا کہ اگر کرونا نہ آتا تو ہم 27% تک چلے جاتے, پھر بھی اس ٹارگٹ سے کافی کم ہوتا. لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں بہتری نہیں آ رہی, ڈسپائٹ کہ کئی اعلانات کیے گئے اور جو ریفارمس لانی تھی FBR کے اندر وہ بھی نہیں آئی, کنٹینیوٹی یا کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی. جو جن لوگوں سے ID کارڈ کی شرط کا اعلان کیا گیا تھا کہ ان کو رجسٹر کریں گے, اس پہ عمل بھی نہیں کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے مالی سال کا بھی ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے 3.9 یا جو تقریباً رکھا جا رہا ہے کوئی 5.1 یا 4.9 ٹریلین کا, تو وہ اچیویبل ہوگا اس حالات میں جب کرونا سے معیشت کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے اور 90% سے زیادہ ڈیٹ ٹو GDP ہو جائے گا IMF کے جو اسٹیمیٹس ہیں. تو ہم کب تک قرضوں پر ریلائی کرتے رہیں, کب تک قرضوں کی بنیاد پر ہم معیشت کو چلاتے رہیں گے؟ جی دیکھیں, میں آپ کے سوال کا جواب کا ایک حصہ میں دوں گا اور پھر چیئرپرسن جو ہیں نوشین صاحبہ وہ بھی اس کا جواب دے سکتی ہیں. یہ قطعی آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا وہ بہت ایمبیشیس تھا, لیکن یہ جو پہلا راؤنڈ ہوا ریویو کا IMF کے ساتھ, اس کو انفارملی 4.8 کر دیا گیا تھا. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 4.8 یا تو پورا کر لیں گے یا اس کے قریب پہنچ جائیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ 17% جو گروتھ تھی ریونیوز کی, وہ پاکستان کے جو ماضی میں گروتھ رہی ہے اس کے مقابلے میں تقریباً ٹھیک تھی, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم تھی. اب یہ بھی آپ پیٹرن دیکھیں کہ آخری جو 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں ریونیوز عموماً جو ہیں وہ اوسطاً پہلے 10 مہینے کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے, ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہم 4.7 تک پہنچ جائیں گے. لیکن اب تو یہ بات جو ہے کسی طرح سیٹل نہیں ہو سکتی, کیونکہ کرونا نے معاملات جو ہیں بالکل اوندھے کر دیے ہیں. اب ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ ایسپریشنل ٹارگٹ ہے, لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم بہت اگریسولی اس کو کلیکٹ کریں اس ماحول میں. لیکن یہ بھی تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس کلیکشن صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں ہو, یا یہ کہ جو لوگ بہرحال جب کرونا سے ریکور کر جائیں گے اور اگر وہ اچھی آمدنی بنائیں گے انشاءاللہ, تو وہ اپنی
हैसियत के बेसिस के ऊपर टैक्स देंगे, और यही हमारा गोल है। नौशीन, आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया सर। ये आपको ओवरऑल एग्रीगेट ग्रोथ का तो हफीज शेख साहब ने बताया। ये बताना चाहती हूँ कि इस साल जो एक ख़ास चीज़ देखने में आई है, और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल तो 17% थी, मगर डोमेस्टिक ग्रोथ जो थी वो 27% थी, जिसमें इनकम टैक्स की ग्रोथ की शरह 21%, सेल्स टैक्स में 32%, FED में 24%, और ओवरऑल डोमेस्टिक 27% था, और इंपोर्ट के रेवेन्यू 7% की शरह से बढ़े। अब हम अगर हम ये देखें तो पिछले 10 साल में आज तक डोमेस्टिक टैक्सेस की ग्रोथ इस शरह से नहीं देखी गई। 2016 में इंपोर्ट की शरह 26, जबकि लोकल डोमेस्टिक टैक्सेस 18% से बढ़े। इसी तरह 17 में 12 और 6 से डोमेस्टिक बढ़े। 18 में 18% से इंपोर्ट्स बढ़ी और डोमेस्टिक 11% से। पिछले साल 3 से इंपोर्ट बढ़ी और -3 से डोमेस्टिक ग्रोथ। सो देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स द डोमेस्टिक कलेक्शन, जो एक अच्छी डायरेक्शन है किसी भी एक टैक्स के निज़ाम से। अब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस स्ट्रक्चरल चेंज में, जबकि हमारा इन्हिसार इंपोर्ट पे कम और अपने डोमेस्टिक टैक्सेस की तरफ अच्छा जा रहा है, मुस्बत रुझान है, तो कोविड की वजह से अभी भी आप देखिए कि हमारी शरह जो है डोमेस्टिक की अभी भी 14.5% पे बरकरार है, जो कि इन हालात में एक हैरान कुन बात लगती है। और कोविड के बाद 17% से हमारे ओवरऑल ग्रोथ 13% पे गई, अप्रैल में 11, मई में 6, और जून में हम एंटिसिपेट करते हैं कि 2% पे आएगी। तो अगर हम उसी रफ्तार से चलते जाते तो हमारे महसूलात की जो ग्रोथ की शरह थी वो किसी स्टैंडर्ड से डोमेस्टिकली वाज ओवरऑल वेरी सेटिस्फैक्ट्री, और इसका बरमला इजहार IMF की टीम्स और भी इंटरनेशनल एजेंसीज जो आई उन्होंने इसका इजहार किया कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। उसी वजह से उन्होंने इसके टारगेट्स डाउन किए थे कि इंपोर्ट की कंप्रेशन की वजह से ये टारगेट्स अचीव नहीं किए जा रहे। थैंक यू। शुक्रिया मैम। हमारे साथ जूम पर भी हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के अशर मेलकम साहब सवाल करना चाहते हैं, काइंडली उनका माइक खोलें। जी मेलकम साहब। जी शेख साहब, मैं अशरफ मेलकम जियो से। मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो हमें इस वक्त जो हमारे कर्जों की शरह है GDP का, वो लेटेस्ट नंबर्स के मुताबिक शायद 98% है। उसमें ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट की क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है? दूसरा सवाल सर कि इस वक्त हमारी जो ग्रोथ है अभी हमने फिक्स किया अगले माली साल के लिए, वो 2.3% है, जब वर्ल्ड बैंक का अभी से कहना है कि अगले साल भी पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव होगी। हमारी प्रोजेक्शंस गलत हैं या वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस गलत हैं? पिछले साल भी ऐसा था, हमारी प्रोजेक्शन पॉजिटिव थी लेकिन IFIs की प्रोजेक्शन नेगेटिव थी, आखिर पे नेगेटिव ही निकली। इसी दफा भी माली साल शुरू होने से पहले ही हमारी और IFIs की प्रोजेक्शन में फर्क है, और हमारा कहना है 2.3% होगी जबकि वो कह रहे हैं कि नेगेटिव होगी। किसकी कैलकुलेशन गलत है? हमारी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है या IFIs की कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है? अगर उनकी कैलकुलेशन हमारी इकोनॉमी के बारे में गलत है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनसे टेकअप कर रही है चीजें? देखें, ये दोनों बहुत अच्छे सवालात हैं, और जो नंबर 2 सवाल था आपका कि मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनके एस्टिमेट्स में क्यों फ़र्क आ रहा है, इसलिए कि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जिससे पहले कभी नहीं निपटा गया। तो हर अदारा या उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने अंदाज में कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं अशरफ साहब कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें इन तमाम अदारों के नुमाइंदों को भी बुलाया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ मीटिंग में शामिल होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, हमारे अपने जो थिंक टैंक हैं, स्टेट बैंक है, पाइड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और सब मिल के कोशिश करते हैं कि समझ सकें कि क्यों ये वेरिएशन आ रही है। इसमें कोई साजिशी पहलू नहीं है, ये फ़कत एक
पेशा वराना जो हैं डिफरेंसेस होते हैं लोगों के, और आखिरकार जो हकीकत है वो आ जाती है, ये फौरी नहीं आती है, तो 3 महीने बाद जब नंबर्स फाइनल होते हैं तब आ जाती है, तो इंशाल्लाह वो आएगी। जहाँ तक पाकिस्तान के डेट का इशू है तो वो 88% के करीब है इस वक्त डेट टू GDP रेशो, और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर हुकूमत को ये दिक्कत रही है कि जो एक लेजिस्लेटिव या कानूनी रिक्वायरमेंट है कि हम 60% से ऊपर न जाएं, वो कोई भी नहीं हासिल कर सका है। और जिस तरह मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट के लिए खुसूसी तौर पे विरसे में एक मसला मिला है कि कर्ज़ों की तादाद पहले ही ज़्यादा है और उनको वापस करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ रहा है, और जिस तरह मैंने कहा कि 5,000 अरब रुपए दिए गए कर्ज़ों की वापसी में, और आने वाले साल में मज़ीद 3,000 अरब जो हैं वो बजट किए गए हैं वापसी के लिए। मेरे साथ जो मिनिस्टर हैं इकनॉमिक अफेयर्स के, जो इन बैनुल-अक़वामी अदारों के साथ डील करने की बुनियादी ज़िम्मेदारी भी उन पर है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा जो है इस इशू के ऊपर आप लोगों को ब्रीफ भी कर दें, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एग्रीकल्चर एक बहुत अहम शोबा है, उसके बारे में भी अगर ये मुख्तसरन ब्रीफ कर दें कि हुकूमत की क्या जो हैं इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सबसे बड़े चैलेंजेस हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन रही। जैसा आपने देखा करंट अकाउंट की वजह से हमें इदारों के पास जाना पड़ता है, तो सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल आपका 3.3 पर ख़त्म होगा। एक्सटर्नल डेट जो हमारा है इस वक्त वो तकरीबन 76.5 अरब डॉलर है। लेकिन इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि 2008 के अंदर ये हमारा 41 बिलियन से 2008 से 2013 तक ये 41 अरब डॉलर था, जहाँ से ये 48 अरब पे चला गया। मगर 2013 से 2018 तक ये 48 अरब से 73 अरब डॉलर पर चला गया। और इस 73 अरब डॉलर जो इजाफा हुआ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इजाफा जो किया गया वो बॉन्ड्स और कमर्शियल डेट। ये बड़ा महंगा डेट होता है और शॉर्ट टर्म होता है, और तकरीबन 15 अरब डॉलर कमर्शियल और बॉन्ड में लिए गए जो शॉर्ट टर्म इस हुकूमत को देने पड़ते हैं। कि वज़ीर आज़म ने जब ये अपील की डेट रिलीफ की G20 को, तो 1.8 अरब डॉलर की हमें वहाँ से एक स्पेस मिली। और मैं पूरी दुनिया के आलमी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम को सराहते हुए हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। आपने देखा कि IMF ने 1.4 बिलियन दिए कोविड के लिए, और कल एशियन तरक्काती बैंक ने आधा 500 मिलियन, आधा अरब कोविड फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने स्पेशल फाइनेंसिंग की, और ये बहुत कम शरह सूद पर 0.5%, 0.5% प्लस लाइबोर पे दी, और ये 15 साल के लिए है, जिसके अंदर 3 साल का ग्रेस पीरियड है। इसी तरह जहां करंट अकाउंट डेफिसिट को इस हुकूमत ने मैनेज किया 19 अरब से 3.3 पे, और उसी तरह फिर फॉरेन रिजर्व्स को बिल्ड किया। 9.7 अरब डॉलर पे इस हुकूमत को फॉरेन रिजर्व्स मिले, जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक एक रफ एस्टिमेट है मेरे पास कि 18.5 अरब डॉलर से ऊपर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे आपकी जो कमर्शियल, इसमें कमर्शियल भी है और स्टेट बैंक दोनों के जी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी मईशत को जो शॉक्स मिले हैं
وہ آپ کے ایکسٹرنل فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے ملے ہیں, بیلنس آف پیمنٹ کے گیپ سے ملے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ملے ہیں. ان کو اس حکومت نے بڑے ہی بہتر طریقے سے اس طرف لے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایک مستحکم پوزیشن پہ ہیں. اور ساتھ ہی کووڈ کی وجہ سے معیشت کا پہیہ چلانا اور اس پہیے کے اندر زراعت کو لے کے آگے چلنا, جس سے معیشت کے اندر بہتری آئے, روزگار مہیا ہو, اس کے لیے 50 ارب کا ایک فسکل سٹیمولس دیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کے تحت 300 ارب روپے کا ایک مربوط زرعی ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے, جو میجر کراپس کی پروڈکٹیوٹی اور اریگیشن کے نظام کو, پانی کو کی مہیا کرنے کا جو نظام ہے اور اس کی ترسیل ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے رکھا گیا ہے. تو میرے نزدیک اس حکومت کے جو چیلنجز تھے سب سے بڑے, خاص طور پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو چیلنجز تھے, وہ بڑی بہتر طریقے سے اس وقت بہت بہتر طریقے سے ایڈریس کیے گئے ہیں. اور پوری دنیا, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ترقیاتی بینک, ایشین انفراسٹرکچر بینک اور مختلف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اس سفر کے اندر ہمارے ہم سفر ہیں اور رہیں گے. تھینک یو. تھینک یو مخدوم صاحب. ارشاد انصاری صاحب, روزنامہ ایکسپریس. میرا کوشچن دو ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ کہ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بتایا کہ 5000 ارب قرضہ آپ نے واپس کیا ہے, آپ نے اب تک کتنا قرضہ لیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو 30,000 ارب کا قرضہ تھا اب کتنا ہو گیا ہے پر پاکستانی, اب کتنے کا مقروض ہو گیا ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ آئے تو آپ کو ورثے میں ڈوبی ہوئی معیشت ملی. اس میں سر ایک چیز یہ ہے کہ آپ سب جتنے بھی اس وقت بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے پچھلی 2 ادوار میں رہے ہیں. کیا یہ آپ لوگوں کے اپنے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے, اور کیا آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے کہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ نے اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بچا لیا ہے اور معیشت کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ لگا لیا ہے, اور آپ اپنے ماضی کا کفارہ اس سے ادا کر دیں گے؟ جی اور کوئی بھی لے لیں کوشچن تاکہ 2-3 جمع ہو جائیں تو پھر ان کا. زوم پہ سنا والا ڈان نیوز سے کوشچن کرنا چاہتا ہے کہ مائک آن. چلے پھر پاکستان کا گہرا ریلیشن ہے جی, معاملات میں بھی اس کا ایک بڑا ریلیشن آتا ہے. کبھی یہ خبر آ جاتی ہے کہ جی آئی ایم ایف والے روٹ گئے, کبھی یہ خبر آ جاتی ہے کہ آئی ایم ایف والے راضی ہو گئے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی ریئل پوزیشن کیا ہے, اور کیا جو سرکاری ملازمین کے حوالے سے پچھلے دنوں آیا تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, پھر یہ آیا کہ وہ نہیں بڑھیں گی, تو اس حوالے سے آپ کوئی وضاحت کریں گے؟ شباز ایکسپریس ٹربیون سے. سر پہلے جواب دیں گے یا نہیں بتائیں, سوال بتائیں. ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے جو پریمبل تھا آپ کا, اس میں لگ ایسا رہا ہے کہ سارا جو جی ڈی پی کا لاس ہے, کنٹریکشن ہے, وہ بیکاز آف کرونا. لیکن جو پلاننگ منسٹری کی اسیسمنٹ ہے, وچ از آفیشیلی پارٹ آف دی اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی ورکنگ پیپر, کہ ایون بیفور کرونا یور اکانومی واز ایکلپسڈ, ہائی انٹرسٹ ریٹ, ڈیویلیویشن, ٹف آئی ایم ایف پروگرام. تو وہ تو ساری ذمہ داری کرونا پہ ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ سیکنڈلی, آپ نے فرمایا آپ نے آسٹیریٹی کی اور ایڈیشنل بجٹ نہیں آپ نے جاری کیا, ایکسیپٹ کل غالباً ای سی سی نے کچھ ایڈیشنل گرانٹس بھی دی ہیں. آپ کا یہ ساری آسٹیریٹی, ٹائٹ فسکل ڈسپلن ایک سائڈ پر, اور آپ کے 2 فیصلے جون لاسٹ ایئر, آپ نے کیش بفر جنریٹ کیا 1000 سے 1200 ارب روپے کا, وہ بینک میں رکھ کر آپ سود دے رہے ہیں, آپ کی کمپلشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. دوسرا, آپ نے جو ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کی اسٹیٹ بینک والی, آپ کائبور پہ پہلے آپ قرضہ لے رہے تھے, ان کو سود دے رہے تھے, جو قرضہ تھا ماضی کا اس کو آپ لے کے کائبور پلس 70 بیسس پوائنٹ پہ. تو یہ جو 2 فیصلے تھے آپ کے, اس کی وجہ سے غالباً 250 سے 300 ارب روپیہ ایڈیشنل اینول ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے. وڈ یو لائک ٹو ریویو دیز 2 ڈیسیجنز ان دی نیکسٹ فسکل ایئر؟ ایک اور لے.
حیدر دی نیوز. سر تھینک یو ویری مچ. سر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کوشچن کر رہے ہیں اس سال کے جو آپ کے ایسٹیمیٹس ہیں ان کے اوپر, لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو پچھلے سال کا آپ کا جی ڈی پی گروتھ کو آپ نے ریوائز کیا 3.3 سے 1.9%, مجھے دنیا میں کوئی ایسی مثال بتا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ریویژن ہوئی ہو؟ اور میں نہیں کہتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بدنیتی ہے, لیکن کیا یہ شو نہیں کرتا دیر از فنڈامنٹلی سم تھنگ رانگ ود دا اسٹیٹسٹکس آف پاکستان؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے سر کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ کوئی اکانومی کا کوئی انڈیکیٹر ایک ایسا ہے جس کے اندر کوئی بہتری آئی ہو؟ تھینک یو ویری مچ. جی ایک اور کر رہے ہیں. جی جی ایک ہم زوم پہ پھر لے لیتے ہیں, شاید ہے نیوز 1 سے, ان کا کائنڈلی مائک آن کریں. وہاں سے ان میوٹ کریں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ان میوٹ کریں اپنے آپ. ہلو ہلو, اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ گزشتہ دور حکومت میں بھی مشیر خزانہ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی دور میں جو فوکس تھا وہ زیادہ رورل اکانومی, اربن رورل اکانومی پہ تھا. لیکن گزشتہ کوئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے, اب یہ تحریک انصاف کی حکومت تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے, لیکن اس کا جو فوکس ہے وہ بھی اب اربن اکانومی پہ ہے. کیونکہ اگر آپ رورل اکانومی آپ کی اربن اکانومی نہ بوسٹ ہوتی ہے, نہ آپ کا نچلے سطح پہ کسان جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہوتی ہے, نہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ روز بروز سکڑتی جا رہی ہے. آپ کپاس کی پیداوار دیکھیں, گندم کی رواں سال جو پیداوار ہوئی ہے انتہائی کم ہوئی ہے. میں خود کاشتکار ہوں. تو اس طرح آپ کا جو یہ موجودہ بجٹ ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں آپ کسانوں کو کوئی بینیفٹ دیں, تاکہ کسان جو ہے وہ بہتر ہو سکے, ان کی اکانومی بوسٹ ہو سکے, اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. کیونکہ ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ ارد گرد ہمیشہ شوگر والے یا کوئی اور مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے بینیفٹ لے جاتے ہیں, کسان بیچارہ وہاں کا وہی رہتا ہے, اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچا جاتا. جی کوشچن آ گیا, بہت شکریہ. ایک کوشچن اور لے لیں. جی جی شیر صاحب. جی 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 جو لیٹسٹ سچویشن ہے مارکیٹ میں وہ دیکھیں اگر, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بینکوں میں ڈپازٹس بڑھ رہے ہیں. 15% ڈپازٹس ابھی کچھ دنوں میں بڑھ گئے ہیں. یہ جو ڈپازٹس بڑھے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بینکوں کی اپنی اور مارکیٹ میں انویسٹمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں ان کی لیکوڈیٹیز کو پروموٹ نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے گورنمنٹ پہ یہ ایک نیا پالیسی پریشر آ گیا ہے کہ آیا اگر آپ کے پاس ٹیکسز نہیں ہوں گے, جیسے کہ آپ نے پالیسی بیان کی کہ ہم ریلیف زیادہ دیں گے, ٹیکس کم لگائیں گے, تو اس صورت میں تو آپ کو نوٹ پرنٹ کرنے پڑیں گے. کیا آپ نوٹ پرنٹ کریں گے؟ چلیں ان کے میں کوشش. جی سر, میرا دلک جنگ سے ہے, تنویر ہاشمی میں نام ہے. میری کوشچن یہ ہے کہ اگر کرونا نہ ہوتا تو کیا جو جی ڈی پی کا ہدف تھا 3.3%, ہم اس کے کس لیول تک جاتے, کیا وہ ہم حاصل کر سکتے تھے؟ کیا سارا امپیکٹ کرونا کا ہی آیا ہے جو یہ 0.4% چلا گیا؟ ایک چیز. اور دوسری, کرونا کی وجہ سے جو ہماری ایکسپورٹس کے اوپر جو افیکٹ آیا ہے یہ کن کنٹریز کا سب سے زیادہ آیا؟ اور چائنا کے اندر کیونکہ حالات زیادہ اچھے ہو چکے ہیں اب, تو کیا چائنا کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اب بہتر ہو گیا ہے, اور کیا اس کا امپیکٹ زیادہ چائنا کا ہے یا دوسرے ممالک کا ہے؟ تھینک یو. چلیں میں جو سے کچھ کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا, اور کچھ خصوصی طور پہ ایکسپورٹس کے بارے میں رزاق داؤد صاحب ہمارے کامرس منسٹر دیں گے, اور پھر میں سنیا نشتر صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں کہ کس انداز میں اس بہت اہم ایریا کہ پاکستان کی پبلک جو ہے اس کے انٹرسٹ کس طریقے سے پروٹیکٹ کیے جائیں. کیونکہ آپ نے سوال کیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ مزید کون سے ایریاز ہیں, تو میرے خیال میں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا, اور پھر
انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ بتائیں. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ جو پچھلا سال یعنی 2018-19 کا جو ایسٹیمیٹ تھا جی ڈی پی کا، اس میں جو ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹمنٹ کی گئی، اس کی تعداد جو ہے، اس کی جو اماؤنٹ ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اگر آپ ایک 9 مہینے بعد ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں تو اٹ شوڈ ویری بٹ ناٹ بائی سچ اماؤنٹ. آئی اگری وتھ یو. لیکن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے انڈیپینڈنٹ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نمبر دیا، ہم نے اس کو ایز از آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہمارے ذہن میں بھی سوالات تھے، وہ پوچھے بھی گئے، لیکن اس حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہر چیز جو ہے اس میں آنیسٹی، سچائی اور ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت ہو. اور اسی لیے یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک وقت میں فائنانس منسٹری کے نیچے ہوتا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ چونکہ فائنانس منسٹری بنیادی طور پہ ملک کی معیشت کی ذمہ دار ہے، اس لیے کسی کو تاکہ یہ خدشہ نہیں ہو کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ان سے اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس کو ہٹا کر پلاننگ منسٹری کے انڈر کیا گیا. اور ان فیکٹ وہ اصولی طور پہ کسی بھی منسٹری کے اندر اس انداز میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک الگ انڈیپینڈنٹ ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. لیکن انہوں نے جو ایکسپلین کی ہیں وہ چیزیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوئی، کیونکہ ویٹ کی پروڈکشن میں یا فوڈ بیوریجز ٹوبیکو گروپ میں یا آٹوموبیلز میں یا خصوصی طور پہ گیس اور الیکٹرسٹی سیکٹرز کے اندر، تو وہ انہوں نے جوابات دیے ہیں اور اس کو پروفیشنل انداز میں ایکسپریس کیا ہے. لیکن بہرحال اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ مزید کرنی چاہیے. اپنی جو ڈیٹا کلیکشن ہے خصوصی طور پہ فیلڈ میں جو کلیکٹ ہوتی ہے اس کی کوالٹی امپروو کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے اپنا بیس جو ہے اس کو اب زیادہ کسی نئے سال میں لانا چاہیے. جس طرح خسرو بختیار صاحب جب تھے پلاننگ منسٹر تو انہوں نے انفلیشن کی بیس بہتر کی تھی، ہمیں اسی طرح سے جی ڈی پی کی بھی کرنی چاہیے. اور ہمیں ایک کوارٹرلی سیریز بھی شروع کرنی چاہیے تاکہ لوگ اتنے گیپ کے بعد نمبرز حاصل نہیں کریں. تو آئی ایگری وتھ یو کہ یہ ایک ایشو ہے اور اس کا ہمیں کچھ ایز اے کنٹری اچھے انداز میں اس کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. دوسری چیز یہاں سے جو اٹھائی گئی کہ جی ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو تعلقات ہیں، دیکھیں آئی ایم ایف اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر کوئی خصوصی ظلم کرے. آئی ایم ایف کا بننے کا بنیادی مقصد 200 ملک جو ہیں انہوں نے مل کے یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنائی ہیں، اور آئی ایم ایف کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ دنیا میں جو مالی نظام چل رہا ہے اس میں استحکام لانے کے لیے کوشش کرے، اور اگر کوئی ملک ان سے مدد چاہے اپنے اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے تو ان کی مدد کرے. اور ہم بھی جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف بھاگ رہا ہوتا ہے ہر ایک کے پیچھے کہ آپ ہم سے مدد لے لیں. آئی ایم ایف ایک بینک ہے اور ہر بینک کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان سے لون لے وہ اس انداز میں اپنے معیشت کو چلائے کہ وہ لون واپس کرنے کا اہل ہو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی آئی ایم ایف کوئی ناراض ہے یا کبھی بن جاتا ہے یا کچھ. یہ دو پروفیشنل ادارے ہیں جو پاکستان گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور جو آئی ایم ایف کے ٹیم کے ممبران ہیں، وہ بیٹھ کے ہر چیز اچھے انداز میں طے کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے وہ تھے جنہوں نے آ کے $1.4 بلین اضافی دیے. جب ہم نے اپنے چھوٹے تاجران کو مراعات دیں بہت زیادہ اور ان سے شناختی کارڈ وغیرہ کی یہ جو ریکوائرمنٹس تھیں اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی،
تب بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. پھر جب ہم نے کنسٹرکشن کا پیکج دیا جس میں کافی چیزیں جو تھی اس میں ان کو لچک دکھانی پڑی، وہ بھی انہوں نے دکھائی. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے فلیکسیبل ہوں، اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہم فائنینشیل ڈسپلن کے ساتھ چلیں. اور ہم نے جو تعلق ان سے جوڑا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جوڑا ہے کہ دنیا دیکھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سنجیدہ، پروفیشنل اور ڈسپلنڈ حیثیت سے چل رہا ہے. کیونکہ اگر ہم اس انداز میں نہیں چلیں گے تو جن لوگوں کی خاطر ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے لوگ ہیں. اور اگر ہم کاسٹ کو، اپنی حکومتی کاسٹ کو کنٹرول کریں گے یا اپنے ریونیوز کو بڑھائیں گے یا دنیا کے ساتھ اپنے ایکسپورٹس بیچنے میں اچھی پیش رفت کریں گے یا اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے تو وہ ہمارے ہی لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہتر سمجھا جائے گا. اچھا، اب ایک اور سوال ہوا کہ جی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں بتائیں جہاں پر حکومت نے اچھے انداز میں کام کیا ہے. پہلی چیز میں نے بتائی کہ دیکھیں، ایک ہے ایکسٹرنل سیکٹر جس کا بنیادی جو میجر ہے، جو بنیادی نمبر ہے وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جیسے مختوم صاحب نے بتایا یہ پاکستان کی سطح کا سب سے بڑا نمبر تھا، 20 ارب سطح کا سب سے بڑا نمبر تھا، 20 ارب ڈالر، اور اس وقت وہ 3 ارب پہ ہم اسے گرا چکے. تو ایسے شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ اتنے الرٹ انداز میں امپورٹس کو کم کیا گیا ہو اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہو. اور رزاق صاحب ڈیزروز اور اپریسیشن، اور ان کی جو ٹیم ہے. اب دوسرا جو ایشو ہے کہ جی آپ اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی کو کیسے مینیج کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا کہ اس کا جو بنیادی نمبر ہے، جس طرح فورن سیکٹر کا بنیادی نمبر ہے کرنٹ اکاؤنٹ، جو ڈومیسٹک سیکٹر کا حکومتی جو اکانومی ہے اس کا جو بنیادی نمبر ہے وہ ہے پرائمری بیلنس. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پرائمری بیلنس ان فیکٹ پازیٹیو تھا. یہ شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ حکومت نے اپنے اخراجات کو اتنی جو ہے ڈسپلن سے کم کیا کہ آمدنی کو سے کم رکھا اس کو. تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تو پرائمری بیلنس کو پازیٹیو کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں بہت طاقتور لوگوں کو اور طاقتور اداروں کو آپ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس حکومت نے یہ کیا اور پرائمری بیلنس کو پازیٹیو کیا. اچھا، تیسری چیز لیں کہ ہم کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان کے عوام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ان کے ووٹس کی بنیاد پر خان صاحب آئے ہیں گورنمنٹ میں، تو ان کی تو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے نا کہ پاکستان کے لوگوں کو جتنی سپورٹ دی جائے. تو کیا ان کا ڈبل دگنا نہیں کیا گیا بجٹ؟ کبھی ایسے ہوا ہے کہ 192 ارب رکھ دیے جائیں پاکستان کی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے، اور سنیا نشتر جیسی خاتون کو لگا دیا جائے جس کی انٹیگریٹی اور پروفیشنلزم میں کسی کو کوئی شک نہیں. تو یہ بھی ہوا اور لوگوں نے دیکھا ہے، اور ہم کھڑے ہیں کہ بھائی کوئی تنقید کرنی ہے کرو، نہیں تو اچھا ہی نہیں کرتے ہو تو برائی بھی نہیں کرو. پھر اس کے بعد، اور میں ان سے کہوں گا کہ وہ آپ کو بتائیں، پھر دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ کا جو پورا نظام ہے اس کے اندر استحکام لایا گیا. ایکسچینج ریٹ کو جب انہوں نے آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ بڑھا کے رکھا تو کیا اثرات ہوئے کہ امپورٹ سستی ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے ہر پاکستانی ہر چیز باہر کی خرید رہا ہے.
ٹوتھ پیسٹ بھی باہر کے ہیں، تو انگور بھی باہر کے ہیں، تو کافی بھی باہر کی ہے، تو ٹیشو پیپر بھی باہر کا ہے، اور کوئی فرانس کی چیز کھا رہے ہیں، تو کوئی جی سوئٹزرلینڈ کا چاکلیٹ کھا رہے ہیں. بھائی کھائیں، بے شک کھائیں، لیکن پیسے تو دیں نا اس کے. تو ہم نے ان کے اوپر ٹیکسز لگائے تاکہ مہنگے ہوں. ٹھیک ہے جی، بالکل بالکل بے شک کھائیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی چیزیں باہر بھیجنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو، نہ بجائے اس کے کہ باہر کی چیزیں اپنے لوگوں کو بیچنے میں. تو اس کو بھی ایک استحکام دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ کئی مہینوں سے اس میں ایک جو ہے اسٹیبلٹی رہی، اور اس کی وجہ سے لوگ یہاں آئے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یہ نمبر بھی آپ دیکھ لیں، 127% اس میں اضافہ ہوا. یہ جو سال ہے اگر 137% ایف ڈی آئی کے اندر. دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک نمبر کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے جو جی وہ بھی بتائے جا سکتے ہیں، وہ بھی سب بتائے جا سکتے ہیں، لیکن میں پہلے لسٹ کر لوں نا ساری وہ چیزیں. پھر آپ آ جائیں کہ جی نان ٹیکس ریونیو. ٹیکس ریونیو تو بہت ضروری ہے، لیکن نان ٹیکس ریونیو بھی جمع کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ پیسے آپ لوگوں پہ لگائے جا سکیں پاکستان کی پبلک کے اوپر. تو نان ٹیکس ریونیو کا جو ٹارگٹ تھا 1100 ارب کا تھا. تو حکومت نے کتنا جمع کیا؟ 1600 ارب جمع کیا. 500 ارب روپے اضافی جمع کیے. یہ بھی تفصیلات ساری آپ کو دی جا سکتی ہیں. بالکل. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں، میں ابھی ہمارے بیٹھے ہیں اسپیشل سیکریٹری محسن مشتاق صاحب، آپ ان کو نان ٹیکس ریونیو کی بریک ڈاؤن بھی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایف ڈی آئی کا بریک ڈاؤن بھی دیں. ٹھیک. اچھا، اب کیا بتاتا جاؤں یا کیا تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ میں چلیں ابھی جو ہے جی یہ سوال ہوا کہ جی قرضوں کا بھی بتا تھا، سب بتاؤں گا. ابھی آپ کہیں جا تو نہیں رہے ہیں نا؟ ٹھیک. دیکھیں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نوٹ چھاپنا جو ہے وہ انفلیشنری ہوتا ہے. اس کی وجہ سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ چیزوں کو چیز کر رہے ہوتی ہیں. ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ جو ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا طریقہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اور وہ شفاف نہیں ہے، کیونکہ ایک حکومتی ادارہ دوسرے حکومتی ادارے کو دے رہا ہے پیسے. جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کریں، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ، اس کی فائنانس منسٹری جو ہے وہ چیلنج کرے اپنے کو کہ اپنے کاسٹ کم کرے، بجائے اس کے کہ اسٹیٹ بینک سے پیسے لیتی جائے اور خرچ کرتی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نظم و ضبط ہو، اس ملک میں مالی ڈسپلن ہو، اس ملک میں لوگ کو کوئی آسان راستہ نہیں ہو کہ وہ پبلک کے اوپر بوجھ ڈالیں انفلیشن کا. سو یہ ایک بہت اچھی سینسیبل سوچ کے یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے. دیکھیں اب یہ ہوا کہ جی اس حکومت نے بھی ڈیٹ لی. جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان ڈیٹس کے 2-3 کمپوننٹ ہیں، کہ اگر آپ نے پہلے سال ڈیٹ لیے، اور میں آپ کو ایسٹیمیٹس دے رہا ہوں، ان کا پریسائز نمبر جو ہے، میں آپ کو ایسٹیمیٹس دے رہا ہوں، ان کا پریسائز نمبر جو ہے وہ محسن صاحب آپ کو دے دیں گے. اگر آپ نے 7.5 ٹریلین کے لون لیے تو پہلے سال 2019 تو اس میں کوئی 3 حصے ہیں، ایک وہ 4 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو آپ
مزید اخراجات اپنے پورے کرنے کے لیے لے رہے ہیں، وہ تقریباً کوئی 1.5 ٹریلین کے قریب ہے۔ باقی جو ہیں وہ آپ ماضی کے قرضے دینے کے لیے لے رہے ہیں، یا آپ جو کاغذوں کے اوپر ری ویلیویشن ہو رہی ہے روپی کی ڈیپریسیشن کی، وہ دکھا رہے ہیں۔ آپ قرض نہیں لے رہے ہیں، آپ نے جو قرض لیے ہوئے ہیں ان کو روپیوں میں جب آپ کنورٹ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے $100 کا قرض لیا ہے تو وہ ڈی ویلیویشن سے پہلے $100 ہے اور ڈی ویلیویشن کے بعد $150 ہے۔ تو آپ مزید قرض نہیں لے رہے ہیں، آپ فقط یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا $1 ہی کا قرض ہے، لیکن وہ روپیوں میں 100 کی بجائے 150 ہے، کیونکہ روپے اور ڈالر کی جو ریلیشن شپ ہے یا ریٹ ہے وہ چینج ہوا ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سے 1 ٹریلین سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایک کیش بفر کے طور پہ، وہ مزید قرض نہیں ہے اس انداز میں۔ اس سال جو گزرا ہے تو اس میں تو بالکل ہی جو پچھلا سال تھا اس کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ڈیٹ میں اضافہ ہوا، اور اگر یہ 3.25 یا 3.5 ٹریلین کا اضافہ ہوا تو اس میں سے آپ کو میں نے بتایا کہ بنیادی طور پر 2.7 ٹریلین جو ہے وہ تو انٹرسٹ اور ڈیٹ کی پیمنٹ میں ہے۔ تو حکومت نے کوئی ایسے نہیں کیا ہے کہ جی اپنے اخراجات بڑھائے ہوں اور اس کے لیے قرض لیے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب آپ میرے خیال میں مجھے اجازت دیں، میں آپ کیا آ رہا ہوں آپ کے معصوم سوال، پہلے نشتر صاحبہ کو دیں اجازت کہ وہ 1-2 منٹ میں جو ہمارا بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے جس کے بارے میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ خود کریں گی، اور جب تک وہ کریں گی تو انشاءاللہ مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے گا، اور پھر رزاق داؤد صاحب جی نہیں ایک لے لیتے ہیں ابھی، اور پھر کون جی باسی صاحب بزنس رپورٹر۔ جی سر ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سال کی ساری پروجیکشن ایز یوزل 9 منتھ کے بیسس پہ کی ہوئی ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انسرٹینٹی ہم کورونا کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اکانومی کو یا ہمارے آگے ٹارگٹ کیا ہوں گے، تو کیا یہ میننگ فل ہیں یہ جو آپ کی سال کی پروجیکشن ہے؟ سیکنڈلی سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے 192 بلین جو آپ نے لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا تو بڑا آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو آپ کے یہاں شوگر کرائسس، ویٹ کرائسس اور پیٹرول کرائسس ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو لوگوں کی جیبوں سے، غریب آدمی کی جیبوں سے پیسہ جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی اکنامک سروے میں یا کہیں آپ کے جو پروجیکشن ہے اس میں کہیں ذکر ہے کہ کتنا آپ نے لوگوں سے یہ ایک کارٹیلز جو ہیں انہوں نے منٹ کیا ہے پیسہ؟ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے پہلا کہ جو پروجیکشنز دی گئی ہیں کیا وہ 9 مہینے کی بنیاد پہ ہیں، تو ایکچولی ہمیشہ جو پروجیکشنز ہوتی ہیں وہ 9 مہینے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں ہمیشہ، تو یہ کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو نمبرز ہیں وہ گرائے گئے ہیں اس لیے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ آخری کوارٹر میں کرونا وائرس آیا، تو میں اگر 9 مہینے کی بنیاد پہ جی ڈی پی آپ کو بتا رہا ہوتا تو وہ 2.5 اور 3 کے درمیان ہوتا پازیٹیو، لیکن چونکہ ہم کرونا وائرس کے بعد بتا رہے ہیں اسی لیے اس کو نیگیٹو دکھایا گیا ہے، یہاں پہ -0.4۔ جہاں تک آپ کا ایشو ہے کہ اگر کوئی کارٹیلز ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت ان امپرفیکشن سے، مارکیٹ کی امپرفیکشن سے نہیں، اکنامک سروے کا مقصد یہ پروجیکٹ کرنا نہیں ہوتا ہے کہ کس شعبے میں کہ جی کس چیز کی قیمت بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے کس کی جیب سے کتنا نکلا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال ڈاکٹر صاحب جب یہ سروے بنائیں تو یہ آئٹم بھی ڈالیں۔
چلیں آپ ڈاکٹر صاحب آپ کریں, پھر رزاق صاحب کریں, پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب فائنانس سیکرٹری سے کہوں گا کہ وہ دیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ایڈوائزر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کاس ایمرجنسی کیش وہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً سب سے مشکل حالات میں ہوا تھا اور ابھی بھی جاری ہے, کیونکہ لاک ڈاؤنز شروع میں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے پھیلنے کا بہت ڈر تھا. یہ جو پروگرام تھا یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے شروع ہوا تھا, اور آج ہی وزیر اعظم نے منظوری دیا ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے. پچھلے 9 ہفتوں میں ہم نے الحمدللہ 1 کروڑ خاندانوں سے زیادہ کی معاونت کی ہے, اور 121 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہوئے ہیں. ابھی سلسلہ جاری ہے. آپ کو جیسے کہ ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں, اس کی فی الحال 4 کیٹیگریز ہیں. ابھی تک تیسری کیٹیگری کی پیمنٹ چل رہی ہے, اور جو چوتھی کیٹیگری کی جو پیمنٹ ہے جو وزیر اعظم کے کووڈ فنڈ سے فنڈنگ جس کی ہوگی اس کا بھی اب آغاز ہو چکا ہے. ہم نے اس پروگرام کی تشکیل کے لیے جو انوویشن کا سہارا لیا کہ پاکستان کی جو سٹرینتھس ہیں, یعنی کہ ہمارے نظام میں جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبرز کا سسٹم ہے, جو موبائل فونز کا جو سسٹم ہے, اور جو ڈیٹا انالیٹکس کا جو نظام ہے, اس کو استعمال کر کے ایک جدید طریقے سے لوگوں کی معاونت کی جائے. اور اس میں ہم نے شفافیت کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا ہے. پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی ویڈیوز جاری کی گئی تھیں جس میں اس کا تمام طریقہ کار بیان کیا گیا تھا. اب اس کی ایک تفصیلی رپورٹ اگلے ہفتے آنے والی ہے. انفارمیشن پورٹل پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تحصیل لیول تک یہ معلومات دی جاتی ہیں کہ کس تحصیل میں کتنے حقدار ہیں, ان اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے ہیں, کتنے اکاؤنٹس نکال لیے گئے. تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. قواعد و ضوابط کی پوری طرح پاسداری ہوتی ہے, اور بالکل ہی یہ ایک سیاسی مداخلت سے ایک بالکل ہی کی کوئی اس میں جگہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنے بڑے آپریشن کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. گلگت سے کراچی تک ہزاروں سینٹرز پہ بیک وقت پیسے دینا انتہائی مشکل حالات میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے. پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ لاجسٹکس کے ایشوز ہیں, بہت بڑی کیش مقدار میں موو کرنا ہوتا ہے, اس کے مسائل, لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے, ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. دور دراز علاقوں میں یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. پھر کرونا وائرس کی اسپریڈ کے تناظر میں وہ تمام اقدامات کو ملحوظ رکھنا یہ ایک آسان چیز نہیں تھی. پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ فائنینشیل لٹریسی کی جو حالت ہے وہ آن گراؤنڈ وہ بہت ہی ویک ہے. لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں, فون پہ کریڈٹ نہیں ہوتا تھا. لوگ صرف فون سن سکتے ہیں, اس سے میسج نہیں کر سکتے. ہم نے 8171 کی اسکیم کو فری کرایا, والنٹیئرز کو موبلائز کیا کہ لوگوں کو ہیلپ کریں کہ وہ میسج کریں. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ریٹیلرز ہیں جو ہمارے ساتھ کیش ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس مشکل حالات میں کیش ڈسبرس کریں. ہم فوراً کیبنٹ کے پاس پروپوزل لے کے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 24% جو ایڈوانس انکم ٹیکس لیوی ہوتا ہے اس کو معاف کیا جائے. ہر پروونشل کیبنٹ کے پاس یہ مسودہ لینے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 16% سیلز ٹیکس ہوتا ہے آپ بھی اس کو معاف کریں. آپ یہ تمام چیزوں کو تناظر میں رکھیں کہ اتنے مشکل حالات میں تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری حکومت کی مشینری نے اکٹھے کام کر کے اور یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ایگزیکیوٹ کی ہے. ہم نے بدعنوان عناصر کے خلاف پوری طرح سے مکمل جنگ جاری رکھی جو کہ ان معصوم لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے فیلڈ میں, اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا تھا ان پہ ایکشن ہوتا تھا. پھر جو بائیو میٹرک فیلئر کا جو مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کے انگوٹھے خراب ہیں ان کے لیے دوسرا طریقہ کار نکالنا, بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے. اس کے بعد ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں.
کیونکہ وہ سب آٹومیٹک ہوتا ہے. جن گھر کے سربراہان کی وفات ہو گئی اور اگر ان کو میسج جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا, سافٹ ویئر میں چینجز لانا, ایس او پیز میں چینجز لانا, بورڈ سے اپروول کرانا, ای سی سی کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا, کیبنٹ سے اپروولز, ان تمام چیزوں کی کرانا. تو یہ کافی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ صرف اس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ایک ہول آف گورنمنٹ اس میں رسپانس تھی. یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں تھا, اس میں ٹیکسوں کی معافی کرانی, ای سی سے اپروول کرانا, فائنانس منسٹری سے پیسوں کی ریلیزز کروانا, کیبنٹ سے اپروول کرانا, پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن, ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن. یہ ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, مغرب تک تو نہیں فلور لوں گی, مگر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ جب بھی ہم لوگ تمام لوگ احساس ایمرجنسی کیش کی کے متعلق کوئی چیز وزیر اعظم کے پاس لے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرٹ پہ کرنا ہے, غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہے, پوری طرح شفافیت کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اگر آپ ہماری انفارمیشن پورٹل میں کیٹیگریز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نہ تو صرف نمبرز کی شفافیت ہے مگر نمبرز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. اور میں تمام میڈیا کمیونٹی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس اسکیم کا جو سہرا ہے وہ تمام گورنمنٹ کی جو نیک نیتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ کوئی خالی میں دوبارہ کہوں گی میرے ڈویژن کی وہ نہیں ہے, یہ تمام حکومتی کابینہ کی اور تمام حکومت کی نیک نیتی کا عکاس ہے کہ ہم نے اتنی شفافیت اور قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سماجی تحفظ کا پروگرام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور یہ ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہوا. یہ میسج اس پہ کریں, اس پر 6 کروڑ روپیہ اضافی صارفین سے وصول کیا گیا لوگوں سے, غریب لوگوں سے, کیا آپ وہ ان لوگوں کو واپس کریں گی؟ دیکھیے جی, جیسے کہ میں نے بتایا وہ 8171 کی جو ایس ایم ایس اسکیم تھی وہ ہم نے دوسرے ہی ہفتے اس کو فری کر دیا تھا. پہلے جو وصول کر چکے تھے 6 کروڑ روپے, اس کی وضاحت کریں نا. دیکھیں جی, ایس ایم ایس میں تو بہت ہوتا ہے تو 1 روپیہ لگتا ہے. وہ 1 جو لگتا ہے تو ٹوٹل ملا کے 6 کروڑ روپے آپ نے غریب لوگوں سے لے لیے. جی, اس کی ایگزیکٹ کاسٹ جو ہے وہ میں کیلکولیٹ کر دوں گی, مگر جیسے میں دوبارہ یہ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہی دوسرے ہفتے ہم فیلڈ میں گئے اور ہمیں یہ ایشو پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں ہوتا تھا, تو فوراً ہی ہم متعلقہ اداروں کے پاس گئے, پی ٹی اے کے پاس گئے, نادرا کے پاس گئے اور ہم نے اس کو فری کروایا. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بھی موقع مل گیا کہ میں نادرا کا بھی شکریہ ادا کروں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل مل کے اس میں کام کیا تھا. چلیں, I think let's stay with the budget. Let's go to the finance secretary. کی وہ فی ہوتی ہے, میں آپ کو بریک ڈاؤن پرووائڈ کر یہ آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کو بہت انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں, تو پلیز ان کو یہ انفارمیشن دیں. سر وہ شہباز نے پوچھا تھا ریگارڈنگ دا کیش بفر اور ڈیٹ پروفائلنگ, تو بڑا کلیئر ہے کیش بفر بالکل رکھا گیا فار دا سمپل ریزن کہ وی آر ناٹ بورنگ فرام دا اسٹیٹ بینک. کلیئر ہے, سو دیٹ انفلیشنری ہمارے پہ نہ رہے. تو اسٹریٹجک ریزنس تھے. اسٹریٹجک ریزنس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ ہم نے ویز اینڈ مینس جو بڑھایا پروونسز کا, تو وی یوزڈ ان دا سینس بفر آلسو کہ یہ آسٹیریٹی اور کوئی ایسا اس میں اثر والی بات نہیں ہے کیونکہ ایونچولی یہ اسٹیٹ بینک پروفٹس کے ہمارے بڑے ہیں. سیکنڈلی ڈیٹ ری پروفائلنگ انڈر دا پی ایف ایم ایکٹ we had to do it also because of the fact کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری جو کیپ ہوئی ہے ساورین گارنٹیز اس میں ایشو نہ آئے,
اور ہمیں کلیئر پتہ چلے کہ ہمارا کیا ہے کیا نہیں. جیسے کہ ایڈوائزر صاحب نے فرمایا تھا وی وانٹڈ کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری جو کیپ ہوئی ہے ساورین گارنٹیز اس میں ایشو نہ آئے اور ہمیں کلیئر پتہ چلے کہ ہمارا کیا ہے کیا نہیں. جیسے کہ ایڈوائزر صاحب نے فرمایا تھا وی وانٹڈ ٹو بی بالکل ٹرانسپیرنٹ ان آل دس. تو ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ یہ رہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ آن ایکسپورٹس کے بارے میں. جی آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت باتیں ہو رہی تھی کہ یہ ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے اور ہماری انڈسٹریز پک اپ نہیں کر رہی اور ہمارے ایکسپورٹس اسٹیگننٹ ہے. تو وہاں سے ہم لوگ نے شروع کیے تھے. تو ہماری مین فوکس یہ تھی کہ ہمیں پاکستان کو ایکسپورٹ کے طرف توجہ دینا ہے. جب تک وی ڈونٹ ارن ڈالرز ہماری اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آئے گی. تو وہ توجہ دیا ایکسپورٹ کے اوپر اور باتیں ہوئی ایکسپورٹ کے دو مسئلے تھے. انہوں نے ایکسپورٹرز نے کہا کہ ہمارے ریفنڈز ہمیں ملنا چاہیے. ریفنڈ فار سیلز ٹیکس, ریفنڈ فار DLTL, ریفنڈ فار انکم ٹیکس. تو ایک تو یہ تھا اور دوسرا جو مین ان کے لیے ایشو تھا کہ انرجی کاسٹ زیادہ ہے. انرجی کاسٹ دیکھے کہ انرجی کاسٹ ہمارے جو مین کمپیٹیٹرز ہے انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا, ان کا کیا ریٹ ہے. تو وہ ریٹ ہم لوگوں نے ان کو آفر کر دیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو انٹرنیشنل پرائسز پر ہم لوگوں نے انرجی دیے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھنے شروع ہو گئے. اور فیبروری میں جسٹ 1 month before the corona hit us, ہمارا ایکسپورٹس in the month of February compared to February previously went up by 14%. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پھر کرونا آیا تو مارچ میں we went -6%, اپریل میں -55% اور مئی میں -34%. تو obviously ہمارا کافی ہٹ ہوا ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا چائنا کے بارے میں. چائنا میں 1 جنوری اس سال 2000 ہمارے FTA لاگو ہو گیا. we started. اس کے فوراً بعد یہ کرونا شروع ہو گیا. تو اس وقت چائنا کا جو ہمارا ایکسپورٹس ہے نا یہ اٹ از اباؤٹ $1.6 بلین اور پچھلے سال 1.7 تھا. تو تقریباً 8% کم ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو اچھی بات بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے رپورٹس ملے ہیں کہ ناؤ چائنا از بائنگ سیمنٹ کلنکر فرام پاکستان اور ہمارے شپمنٹ شروع ہو گئے ہیں. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں بے حد لائم سٹون ہے اور وہ ابھی اس کو پروسیس کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ایکسپورٹس ٹھیک جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے لک افریقہ پالیسی نے کیا ہے کہ افریقہ کو توجہ دو. $1 بلین پیپل ہے وہاں. تو اور ہمارے ایکسپورٹس ڈائیورسیفائی ہو رہے ہیں. فارماسیوٹیکلس انکریز ہو رہے ہیں, میٹ اینڈ پولٹری کا اضافہ ہو رہا ہے, اینڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں. یہ تو آپ کو اس میں سارا ڈیٹیلز بتا سکتا ہوں, میرے سامنے ہے. لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی فوکس ہو گئے ہیں تھوڑا سا. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے, رپورٹس مل رہے ہیں ٹیکسٹائل سائٹ سے کہ ہمارے جو آرڈرز ہیں نا وہ واپس آ رہے ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو کوئی فگرز نہیں بتا سکتا کہ کتنا ہوگا. یہ انشاءاللہ 2 مہینے میں سب پتہ لگ جائے گا.
لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ دوبارہ بانس کریں گے. شکریہ. اوکے جی، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے وقت دیا. تھینک یو.